ابن انشا کی کتاب اردو کی آخری کتاب سے ایک اقتباس، ابتدائی الجبرا۔ یہ بھی ایک قسم کا حساب ہے، چونکہ طالب علم اس سے گھبراتے ہیں اور یہ جبراً پڑھایا جاتا ہے، اس لیے الجبرا کہلاتا ہے۔ حساب اعداد کا کھیل ہے، الجبرا حرفوں کا۔ ان میں سب سے مشہور حرف لا ہے، جسے الفا لکھتے ہیں۔ اس کے کچھ معنی نہیں، بلکہ یہ ایسا ہے کہ اگر کسی اور لفظ کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اس کے معنی بھی سلب کر لیتا ہے، جس طرح لا مکان، لا دوا، لا ولد وغیرہ۔ بعض مستثنات بھی ہیں، مثلا لاہور، لاڑکانہ، لالٹین، لالو کھیت وغیرہ۔ اگر ان لفظوں کے ساتھ لا نہ ہو تو ہور، رکانہ، لٹین، لوکھیت کے کچھ معنی نہ نکلیں۔ آزمائے کو آزمانا جہل کہتے ہیں، لیکن الجبرا میں آزمائے کو ہی آزماتے ہیں۔ اچھے خاصے پڑھے لکھوں کو نئے سرے سے لا، بے، جیم سکھاتے ہیں، بلکہ ان کے مربع بھی نکلواتے ہیں۔ الجبرا کا ہمارے طالب علمی کے زمانے میں کوئی خاص مصرف نہ تھا، اس سے صرف اسکولوں کے طلبہ کو فیل کرنے کا کام لیا جاتا تھا، لیکن آج کل یہ عملی زندگی میں خاصا استعمال ہوتا ہے۔ دکانداروں اور گدا گر اس قاعدے کو زیادہ استعمال کرتے ہیں، پیسہ لا اور لا اور لا۔ بعض رشتوں میں الجبرا یعنی جبر کا شائبہ ہوتا ہے، جیسے مدر ان لا، فادر ان لا وغیرہ۔ معاشرہ کو بھی الجبرے ہی کا ایک قاعدہ سمجھنا چاہیے۔